السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، شب قدر کی دعا کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور شب قدر کی نوافل کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم لوگ بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ شب قدر کی نوافل اور دعاؤں کی صحیح معلومات مل جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن شب قدر جو 27ویں رمضان شریف کی رات ہے، علماء کرام نے اس کو مانا بھی ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے، اور یہی مشہور اور معروف بھی ہے۔ اس میں بے شمار حکمت والے کام کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی پوری فضیلت اور اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخرہ تک نازل فرمائی۔ اس مبارک رات کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر قدر کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے اسے لیلۃ القدر، قدر والی رات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے تفسیر خازن میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو شب قدر میں ایمان اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ، کتاب صلاۃ المسافرین میں اس حدیث پاک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رات میں بہت ساری نوافل پڑھی جاتی ہے، لیکن اس رات کی جو مخصوص دعا ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، ترمذی شریف میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہے، اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، اب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ آئیے اب اس کی کچھ نفل نمازیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر رب کریم کی عبادت کرنا اور اس کی رحمتوں کو لوٹنا، یہ دعاؤں کی قبولیت اور بخشش کی رات ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں نماز نفل و کثرت سے ادا فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 100 بار پڑھے
اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے تو اس شخص کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جواہر خمسہ اور نزہۃ المجالس کی یہ روایت ہے۔ ایک اور نفل نماز سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح البیان نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو اس رات رحمت الہی سے محروم ہو گیا وہ بہت ہی بد نصیب ہوگا۔ اب نفل نماز پڑھنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسی بھی چاہیں ویسی نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ اس رات میں کیسی نفل پڑھنی چاہیے، تو یہ بھی ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پوری 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو موت کی سختیوں سے آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ 2 رکعت نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے اور سلام کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا برسنی شروع ہو جائے گی۔ تفسیر یعقوب چرخی میں یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک نفل نماز اور بھی ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کو اللہ کریم جنت میں 1000 محل عنایت فرمائے گا۔ اور بھی ایک روایت ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، پھر اس نماز کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نوافل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہی ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی راتیں سال میں 1 ہی مرتبہ ملتی ہے، پڑھ لیا جائے۔ ایک اور وظیفہ شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر اسکرین پر ہے 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 ہے۔ تو یہ ساری نوافل ہیں، دعائیں ہیں، آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے 21ویں رات میں بھی یہ سب کیا جا سکتا ہے، 23ویں کی رات میں بھی، 25ویں کی رات میں بھی، 27ویں کی رات میں بھی اور 29ویں کی رات میں بھی، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک جو 27ویں شب ہے وہی شب قدر ہے اور اسی میں دعائیں وغیرہ کی جاتی ہے۔ باقی طاق راتیں جتنی ہیں سب شب قدر ہے، سب میں یہ سارے اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔